پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں، انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے اور ایران۔ تو انڈیا سرحدن دشمن ہے اور چائنا کھل کر ہمارا دوست ہے، ہر سطح پر انہوں نے مدد کی ہے۔ پاکستان میں جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، فوجی اعتبار سے ہو یا معاشرتی لحاظ سے، جتنے بھی یہاں سلسلے چل رہے ہیں قومیت کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، تو ان 2 ملکوں کا، ان 2 پڑوسیوں کا سب سے زیادہ اس میں حصہ ہے، اس میں افغانستان اور ایران۔ پاکستان میں جتنی بھی فرقہ واریت پھیلی ہے، سب و شتم ہوا ہے، تبرہ ہوا ہے، اس کو سپورٹ ایران سے ملی اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں بہت ساری فرقہ وارانہ انتہا پسند تنظیمیں وجود میں آئیں، قتل و غارت گری سلسلہ شروع ہوا اور تکفیری مہم بھی شروع ہوئی۔ اور تکفیری مہم کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں جس کو سب کو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ جو لوگ تکفیری مہم چلاتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے۔ یہ غلط بھی ہے، شرعی حوالے سے بھی غلط ہے اور ریاست کے حوالے سے بھی، سوسائٹی کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بات ان کی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں کھلم کھلا، اس کو مہم کے طور پہ چلاتے ہیں، اس سے فتنہ برپا ہوتا ہے۔ تو ایران جن گروپوں کو حمایت کرتا ہے، جن گروپوں وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے، وہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو میں پاکستان کے ان تمام افسروں سے جو فرقہ واریت کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جیسے یہ بات غلط ہے کہ دوسرے مکتبہ فکر کی تکفیر کرنا غلط ہے یا اس کی مہم چلانا غلط ہے، ایسے ہی مکتبہ فکر کے جو مقدسات ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کی تکفیر کرنا یا ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا، اس پہ جب تک آپ پابندی نہیں لگائیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ میرے خیال میں قابو نہیں آ سکتا ہے۔ تو پاکستان میں جو مذہبی منافرت ہوئی، اتنی زیادہ پھیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں، جو بھی ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن جو ریاست ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ تو آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات، جیسے ایران کو ایران کے اندر ایک پیار محبت چاہیے، اور وہاں بھی تو اہل سنت بہت ہیں نا۔ جی۔ تو ہم کب وہاں کے اہل سنت سے کہیں گے کہ تم ایران کے اندر فساد پیدا کرو، لڑائی پیدا کرو؟ تو کبھی بھی، ہمیشہ ان کو اچھی تلقین کرتے ہیں۔ تو بالکل ان کو بھی اسی طریقے سے پاکستان کے اندر امن امان اور پیار محبت دیکھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو پاکستان کے اندر معاشی لحاظ سے، اقتصادی حوالے سے جتنا بھی نقصان ہوا ہے، سی پیک کا، گوادر کے حوالے سے، یا بلوچستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں قوم پرستی کے نام پہ، یہ سب کو معلوم ہے کہ ایران سے ہی ان کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے، اور اگر ایران پیچھے نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ خیبر پختونخوا وغیرہ میں، یا جتنی بھی یہاں مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں پاکستان میں، مسلح گروپ چل رہے ہیں، تو ایران سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ایران کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان 15-20 سالوں میں، گوادر کا سلسلہ سیر رہ گیا، جتنی بھی معدنیات تھیں وہ ساری رہ گئیں، اور سی پیک کا اتنا بڑا جو منصوبہ تھا وہ بھی سارا ابھی تک وہ خراب ہے، وہ ایران کی وجہ سے۔ اور پاکستان میں راہ نے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں، جتنے بھی ان کے پروجیکٹ تھے، وہ ایران کے تھرو، چابہار کے تھرو چل رہے تھے، تہران اور چابہار وہاں سے چل رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو اس خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس میں اس کو روکنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات ابھی بن رہے ہیں، آپس میں ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور اس سے باز آئیں گے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ گوادر کی وجہ سے چابہار کو اور بندر عباس کو، ایران کو سے نقصان ہوگا، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پراکسی شروع کر دیں، جنگ شروع کروا دیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ پہ آ جائیں۔ سعودی عرب نے بھی تو پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ تو وہ ملک جو یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر بہت آگے جائے گا اور بہت ترقی ہوگی اور ہمیں نقصان ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ یہاں کسی مسلح گروپ کھڑے کریں اور یہاں قوم پرستی کو فروغ دے کے یہاں فساد پیدا کریں، اس کی بجائے ان کو پارٹنرشپ پہ آنا چاہیے، اور پارٹنرشپ پہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اپنے ملک میں جتنا کام ہو رہا ہے اس میں جو کمی ہوگی وہ پارٹنرشپ میں آ سکتی۔ تو ایک بات تو یہ کہ پاکستان کے حوالے سے ایران کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے، تبدیل کرنی ہوگی، اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے مفید ہوگا بلکہ خود ایران کے لیے بھی بہت مفید ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔